فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 191، چھٹا باب، خدا کی مشیت اور ارادہ کے متعلق عقیدہ۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس باب میں ہمارا عقیدہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے اور ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن پسند نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا۔ ان چار امور کی تفصیل یوں ہے کہ خدا کے چاہنے اور ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے علم کے بغیر نہ ہو، اور وہ اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ اسے تین میں کا ایک کہا جائے، اور اس کی عدم رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ نیز خداوند عالم فرماتا ہے، نمبر 1، اے رسول تم کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، نیز فرماتا ہے تم لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ نمبر 3، اس کا ارشاد ہے اگر خداوند عالم جبراً چاہتا ہے تو دنیا کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ نمبر 4 فرماتا ہے کیا تم ان لوگوں پر جبر کرتے ہو کہ یہ سب مومن بن جائیں۔ نمبر 5، نیز اس کا فرمان ہے کہ کوئی شخص بھی خدا کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاتا۔ نمبر 6، نیز اس کا ارشاد ہے ہر ذی حیات خدا کے معین کیے ہوئے وقت پر اسی کی اجازت سے مرتا ہے۔ نمبر 7، خدا فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی غلبہ و اختیار ہوتا تو ہم اس مقام پر قتل نہ کیے جاتے۔ اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ جن لوگوں کا قتل ہونا مقرر ہو چکا تھا وہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی ضرور اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں۔ نمبر 8 فرمایا اگر خداوند عالم جبراً چاہتا تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں افطرہ پردازی کرنے دو۔ نمبر 9 فرمایا اگر خدا زبردستی چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ نمبر 10، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو جبراً راہ راست پر گامزن کر دیتے۔ نمبر 11 نیز فرماتا ہے جس شخص کے متعلق خدا کا یہ ارادہ ہو کہ اسے ہدایت فرمائے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو اپنی رحمت سے دور رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے۔ نمبر 12 فرماتا ہے خدا کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لیے کھل کر بیان کر دے اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ نمبر 13 نیز فرماتا ہے خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں کافروں کو اپنے ثواب سے بالکل محروم رکھے۔ نمبر 14 فرماتا ہے خدا کی مشیت یہ ہے کہ تمہاری تکلیف میں تخفیف کر دے۔ نمبر 15 نیز اس کا ارشاد ہے اللہ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تمہارے لیے آسانی کا خواہش مند ہے۔ نمبر 16 نیز فرماتا ہے خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ منظور کر لے مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ حق سے بالکل پھر جاؤ۔ نمبر 17 نیز اس کا ارشاد ہے خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ خداوند عالم کے ارادہ و مشیت کے بارے میں یہ ہے ہمارے اعتقاد کا خلاصہ، مگر ہمارے مخالفین باوجود ان تصریحات کے ہم پر یہ طعنہ زنی کرتے کہ شیعہ اس بات کے قائل ہے کہ بندوں سے خدا ہی گناہ کرواتا ہے اور خدا ہی کا یہ ارادہ تھا کہ
جناب امام حسین علیہ السلام قتل ہوں۔ حالانکہ ہم ایسا نہیں کہتے، بلکہ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا یہ ارادہ ہے، نافرمانوں کی نافرمانی اور اطاعت شعاروں کی اطاعت شعاری اس کے نزدیک برابر نہ ہو، نیز وہ تو چاہتا ہے کہ برے افعال کی نسبت بھی اس کی طرف نہ ہو۔ ہاں، وہ گناہوں کے سرزد ہونے سے قبل ہی ہر ایک گناہ کے متعلق علم ضرور رکھتا ہے۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل اس کی اطاعت کے خلاف اور اس کی معصیت و نافرمانی میں داخل ہو، اور اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے ارادے کے مطابق قتل حسین ممنوع تھا، نامامور، اور یہ کہ جناب کا قتل قاتلوں پر خدا کی ناراضگی کا باعث ہوا۔ ہاں، خداوند عالم کا یہ ارادہ تھا کہ جناب کے قاتلوں کو اپنے قہر و غلبے کی بنا پر ان کے قتل سے باز نہ رکھے، جس طرح بذریعہ قول کہ اس کی ممانعت تھی اگر وہ اپنی قدرت کاملہ سے زبردستی روکنا چاہتے تو یقیناً حضرت امام حسین علیہ السلام قتل نہ ہوتے، جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگ کو حکم دیا تھا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو ازل سے علم تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظلم و جور سے شہید کیے جائیں گے، اور اس شہادت عظمیٰ سے آپ ابدی سعادت حاصل کریں گے، اور ان کے قاتل ابدی شقاوت اور بدبختی کا شکار ہوں گے۔ خیر کیف ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی حیثیت اور اس کے ارادے وغیرہ کے متعلق ہمارے یہی عقائد ہیں۔ ہم ان لغویات اور بے سر و پا امور سے قطعاً مبرہ اور بے تعلق ہیں جو ہمارے مخالفین اور طعن و تشنع کرنے والے ملحدین ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ شرح چھٹا باب خدا کی مشیت و ارادے کا بیان۔ حضرت شیخ مفید کی تنقید، یہ ہیڈنگ ہے۔ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس مقام پر جناب مصنف اعلام پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ مصنف نے اس باب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صریح طور پر تضاد و تناقض پایا جاتا ہے، اور یہ ہر حدیث پر بلا تحقیق و تأمل عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر فرمایا اس مسئلے میں حق یہ کہ خداوند عالم ارادہ نہیں کرتا مگر افعال حسنہ کا، اور نہیں چاہتا مگر اعمال خیر کو، اور قباح و شناع کا ارادہ نہیں کرتا، اور نہ ہی فواحش و منکرات کو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ مومن پارہ نمبر 22، خداوند عالم بندوں پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 7، خدا تمہارے لیے آسائش کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے لیے تنگی و سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء رکوع نمبر 2، خدا تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، لیکن وہ لوگ جو شہوات نفسانیہ کی پیروی کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ۔ ارباب فکر غور فرمائیں کہ خلاق عالم نے ان آیت مبارکہ میں کتنی وضاحت و صراحت فرما دی کہ ظلم و ستم، سختی و تنگی اور ضلالت و گمراہی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ بندوں کی آسائش و سہولت اور ان کی رشد و ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اگر خلاق عالم گناہ و عصیاں کا ارادہ بھی کرتا ہے تو یہ ارادہ یقیناً سابقہ ارادے کے منافی و مناقض ہوگا، حالانکہ خدائے حکیم کے عزم و ارادے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ کی تنقید شدید کا جواب بصواب۔ نامعلوم حضرت شیخ مفید علی مقامہ کی نگاہ اقدس میں سرکار مصنف علام کے کلام حقائق ترجمان میں کون سا تضاد و تناقض پایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی یہ فرمائش حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک مستند و معتبر حدیث سے ماخوذ ہے جو باروایت جناب فضیل بن یسار حضرت مصنف اعلام کی کتاب التوحید وغیرہ میں مذکور ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ حدیث قدر خامس اور مشکل ہے، مگر اس باب میں حضرت مصنف اعلام نے جو کچھ تحریر فرمایا اگر اسے بنظر غائر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا اختلاف و تضاد نظر نہیں آتا۔ اس کلام سے در حقیقت فرقہ جبریہ
اشریہ کی تردید مقصود ہے کیونکہ ان کا یہ نظریہ فاسدہ بالتفصیل اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا فعال حقیقی خدا ہے، لہٰذا عالم میں جو کچھ خیر یا شر اور مومن کا ایمان یا کافر کا کفر وقوع پذیر ہوتا ہے وہ خدا کی ارادہ و مشیت کا نتیجہ اور وہی ان پر رضامند بھی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کا فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قدر بات تو صحیح ہے کہ خداوند عالم کا حتمی ارادہ اور اس کی قطعی مشیت ہے کہ عالم میں جو کچھ واقع ہو وہ اس کے علم میں ہو، کیونکہ وہ ہر واقع ہونے والی چیز کا اس کے واقع ہونے سے پہلے علم رکھتا ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع ہونے والی چیز کو پسند بھی کرے اور اس پر رضامند بھی ہو، بلکہ ان واقع ہونے والی چیزوں میں سے بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نہ اس کو دوست رکھتا ہے، جیسے نصارہ کا اس کے متعلق ثالث ثلاثہ تین میں ایک کا کہنا ہے، کیونکہ اس نے خود اس عقیدہ فاسدہ سے ممانعت فرمائی ہے کہ عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اور نہ ہی ان پر رضامند ہوتا ہے، جیسے کافروں کا شرک اور فاسقوں کا فسق و فجور، جیسے کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 24 سورہ زمر رکوع نمبر 15 کہ خدا تعالیٰ بندوں کے کفر و شرک پر رضامند نہیں ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ جب خدا علیم کو ہر شے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ چیز علم الہی کے مطابق واقع بھی ہو، لہٰذا جب خدا حکیم کو سرکار سید الشہداء کی شہادت عظمیٰ کا علم تھا تو پھر امام عالی مقام شہید ہونے اور قاتل نابکار شہید کرنے پر مجبور تھا، تو اس خیال محال کی باب چہارم میں بذل ازلائے شکوک و شبہات مکمل رد کی جا چکی ہے اور اس زوم باطل کا تار پود بکھیرا جا چکا ہے، اور دلائل قاطعہ و براہین ساطع سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کبھی معلوم کے واقع ہونے کی علت نہیں ہوتا، آدھا وہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے، اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ بعض متعلقہ آیات کے بارے میں توضیح بیان۔ جناب مصنف علام نے اس مقام پر جو آیت شریفہ نقل فرمائی ہیں ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن سے بادی النظر میں جبر کا توہم واقع ہوتا ہے، چنانچہ بعض کوتاہ اندیش ان سے اپنے زوم باطل کی تائید میں تمسک بھی کیا کرتے ہیں، جیسے آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 9، 10 اور آیت نمبر 11 وغیرہ، لیکن جو حقائق باب چہارم میں بیان ہو چکے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ان آیات میں معمولی غور و فکر بھی کر لیا جائے تو ان کا حقیقی مطلب واضح و آشکار ہو جاتا ہے، اور جبر والا توہم خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ ذیل میں ان آیات مبارکہ پر اجمالاً کچھ تبصرہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ اس میں مشیت سے مراد مشیت قاہرہ ہے، یعنی خلاق عالم اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جبر و اکراہ سے چاہتا تو تمام لوگ مومن کامل بن جاتے، مگر چونکہ ایسا کرنا اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے لہذا وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس مطلب کی تائید اسی آیت مبارکہ کے تتمے سے بھی ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 15 اے رسول کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ مقصد یہ کہ اگر اس طرح جبر و اقرار سے ان کو مومن بنانا مطلوب ہوتا ہے تو خود خدا اس پر قادر تھا۔ اس تحقیقی بیان سے واضح و عیاں ہو گیا کہ یہ آیت مبارکہ نظریہ جبر کی رد پر دلیل محکم ہے، نہ کہ صحت جبر پر۔ ہر معمولی عقل و خرد رکھنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ لوگوں کے اختیاری طور پر ایمان لانے کو بھی نہیں چاہتا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر انبیاء و مرسلین کیوں مابعوث کیے اور صحف و کتب کیوں نازل فرمائے؟ سورہ دہر آیت نمبر 9، 10 کا بھی بینہی یہی مطلب ہے جو مذکورہ بالا آیت نمبر 3 کا ہے، اور آیت نمبر 11 سے ملتی جلتی آیات کی باب چہارم میں کما کہو وضاحت کی جا چکی ہے، وہاں رجوع کیا جائے۔ خلاصہ
یہ کہ اس آیت مبارکہ میں اسی عقیدہ صحیحہ کی طرف اشارہ مقصود ہے جو اوپر باب پنجم میں بالوضاحت بیان ہو چکا ہے کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ الطاف الہیہ جس شخص کے شامل حال ہو جائیں اسے ایمان لانا اور راہ راست پر آنا آسان، اور جس سے توفیق الہی سلب ہو جائے اور خذلان ایزدی میں مبتلا ہو اسے ایمان لانا اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کے توفیق کو لطف الہی کن لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے اور کون لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، اس کی توضیح بھی سابقہ باب میں کی جا چکی ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ راہ راست پر آنے اور اعمال صالحہ بجا لانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں توفیق الہی ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور جو اس امر کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے جو تلاش حق و حقیقت میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے خدا ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے۔ تذنیب ارادہ الہی کے بارے میں علماء اعلام کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ آیا وہ صفات ذات سے ہے اور ازلی ہے یا صفات فعل سے ہے اور حادث ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت عین ذات ہے اور ازلی ہے، ہاں اس کے متعلقات مجدد و حادث ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ارادہ و صفات فعل میں سے ہے اور حادث ہے، حادثات و مجدات کے حدوث و تجدید کے ساتھ ساتھ وہ بھی مجدد و حادث ہوتا رہتا ہے، اور بعض حضرات کو بمعنی دائی اور محرک الفصل قرار مراد لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا محرک و دائی اچھے کاموں پر مبنی ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک علم و ارادہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ان کے نزدیک ارادہ الہی بمعنی علم بالمصلحت یا علم بالمفسدہ ہے، اور یہی علم مختلف اشیاء کے مختلف اوقات میں پیدا کرنے کا مرجع بنتا ہے، اگرچہ اکثر متکلمین کا رجحان پہلے اور آخری قول کی طرف ہے، یعنی یہ کہ ارادہ و صفات ذات میں سے ہے، اور اس کا مطلب علم بالمصلحہ والمفسدہ ہے، لیکن بکثرت احادیث معصومین علیہم السلام سے دوسرے قول کی تائید و تقویت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ارادہ و صفات فعل سے ہونے کی وجہ سے حادث ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے انہی احادیث سے متاثر ہو کر اصول کافی میں ایک مستقل باب منعقد کیا جس کا عنوان ہے باب الارادۃ وانہا من صفات الفعل۔ اس باب کے ذیل میں انہوں نے متعدد احادیث معتبرہ درج فرمائی ہیں جو بصراحت اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں ایک دو حدیثیں بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔ عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا لم یزل اللہ مریدا، کیا خدا تعالیٰ ہمیشہ سے مرید رہا ہے؟ فرمایا مرید نہیں ہوتا مگر یہ کہ مراد اس کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا اگر ارادہ ازلی ہے تو کائنات کو بھی ازلی ماننا پڑے گا۔ پھر فرمایا اور خدا ہمیشہ سے عالم و قادر ہے، پھر بعد میں ارادہ فرمایا تب مخلوق وجود میں آئی۔ دوسری روایت صفوان بن یحییٰ سے مروی وہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ خالق و مخلوق کے ارادے میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ السلام نے مخلوق کے ارادے کی تشریح فرمائی، پھر ارادہ باری تعالیٰ کے متعلق فرمایا، یعنی ارادہ خدا بندی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ کوئی چیز پیدا کر دے۔ پھر کچھ کلام موجز نظام کے بعد فرمایا خدا کا ارادہ سوائے فعل کے اور کچھ نہیں ہے۔ ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ان احادیث شریفہ میں کس صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ارادہ صفات فعل میں سے ہے۔ بعض محققین کی فرمائش بہت متین ہے کہ ایسے دشوار گزار مقامات میں اجمالی عقیدہ ہی کافی ہوتا ہے، اور مثلا ارادے کے متعلق یہی اجمالی اعتقاد کافی ہے کہ خداوند عالم مرید ہے، یعنی اعمال حسنہ اور خیرات کا ارادہ کرتا ہے اور شرور و
قبح کا ارادہ نہیں فرماتا۔ باقی رہا یہ امر کے ارادے کی کنہ حقیقت کیا ہے، اس کی بحث میں پڑھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب بھی کوئی آیت یا روایت مذکورہ عقیدے کے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کی مناسب تعویل کرنا ضروری ہے۔ صفات ایزدی کی بحث میں یہ امر مبرہن کیا جا چکا ہے کہ جس طرح ذات باری کی کنہ حقیقت تک ہمارے عقول و اوہام کی رسائی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کی صفات کی تہہ تک بھی رسائی ناممکن ہے، لہذا اجمالی عقیدے میں ہی سلامتی مضمر ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 199 سے آغاز ہوتا ہے 7واں باب قضاء و قدر کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ علیہ رحمہ قضاء و قدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو جناب زرارہ بن عین کے اس سوال کہ میرے آقا آپ قضاء و قدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہ جواب میں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ خدائے عز و جل جب بروز قیامت اپنے بندوں کو جمع کرے گا تو ان سے صرف ان امور کی بابت سوال کرے گا جن کا ان سے عہد و اقرار لیا تھا، اور اس امر کے بارے میں ان سے باز پرس نہیں کرے گا جو اس نے اپنی قضاء و قدر سے نافذ کیا ہوگا۔ مسئلہ قدر میں کلام اور گفتگو کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مسئلہ قدر کے متعلق ایک شخص کے استفتاء پر ارشاد فرمایا تھا، مسئلہ قدر ایک گہرا سمندر ہے جس میں تجھے داخل نہ ہونا چاہیے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا اور ایک تاریک راستہ اس پر نہ چل۔ جب تیسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا تو حضرت نے فرمایا وہ خدا کا ایک راز ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے تو تکلیف نہ کر۔ نیز جناب امیر علیہ السلام مسئلہ قدر کی بابت فرماتے ہیں، خبردار یہ اسرار الہی میں سے ایک سربستہ راز ہے، اس کے مخفی پردوں میں سے ایک پردہ ہے، اس کے خزانوں میں سے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حجاب قدرت میں وہ بلند مقام پر ہے اور خلق خدا سے پوشیدہ ہے، اس پر خدا کی مہر لگ چکی ہے، اور وہ پہلے سے خدا کے علم ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو اس کے علم سے محروم رکھا اور اسے ان کے مشاہدے اور ان کی عقول و ادراک کی حدود سے بہت ہی بلند و بالا رکھا ہے، کیونکہ بندے اس کی حقیقت ربانی کو نہیں پا سکتے اور نہ ہی اس کی بے نیاز قدرت کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نورانی عظمت کو پا سکتے ہیں۔ وہ اس کی عزت نہ اس کی عزت یکتائی تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ موجزن اور تلاطم خیز سمندر صرف خدائی کے لیے ہے۔ اس کی گہرائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے اور اس کا عرض مشرق سے مغرب تک اور اندھیری رات کی طرح تیرا و تار ہے۔ اس میں بکثرت سانپ اور مچھلیاں موجود ہیں جو نیچے سے اوپر سے نیچے آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس کی گہرائی میں ایک سورج چمک رہا ہے۔ خدائے واحد و یکتا اور بے نیاز کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا وہ حکم خدا کی نافرمانی کرنے والا، اس کی سلطنت میں جھگڑا کرنے والا، اسرار خداوندی کو فاش کرنے والا اور قہر و غضب الہی میں گرفتار ہونے والا قرار پائے گا۔ اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم میں ہوگا، اور یہ بہت بری بازگشت ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک گرنے والی دیوار سے بچ کر گزرے۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین کیا آپ قضاء الہی سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں غیر حتمی قضاء خداوندی سے بھاگ کر حتمی تقدیر الہی کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا تقدیر خداوندی کو تعویذ روک سکتے ہیں؟ فرمایا، تعویذ بھی قدر میں سے ہی ہیں۔ شرح 7واں باب قضاء و قدر کے بارے میں اعتقاد۔ مسئلہ قضاء و قدر میں غور و خوض کرنے کی ممانعت۔ ارباب دانش و بینش پر یہ امر مخفی و مستور نہیں کہ مسئلہ قضاء و قدر ان مسائل غامضہ اور عقائد ارضیہ میں سے ہیں جن کی کنہ حقیقت تک بجز راسخون فی العلم کے دوسرے لوگوں کے عقول و افہام کی رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس سلسلے میں اپنے عقول ناقصہ اور آراء
فاسدہ پر اعتماد کر کے افراد تو تفرید کا شکار ہو کر راہ راست اور طریقے مستقیم سے منحرف ہو کر ابدی ہلاکت میں پڑ گئے۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت گہرا اور پرخطر تھا، اس لیے حکماء بائنین یعنی حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس میں غور و خوض کرنے اور بحث و مباحثہ کرنے سے بشدت تمام روکا ہے اور ممانعت فرمائی، اور بظاہر یہ نہیں سب لوگوں کے لیے مساوی حیثیت رکھتی ہے، خواہ علماء و حکماء ہوں اور خواہ جہلاء و سفہاء۔ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس ممانعت کی جو یہ تعویل فرمائی کہ یہ ممانعت تمام مکلفین کے لیے نہیں ہے بلکہ کمزور اور ضعیف العقل لوگوں کے لیے ہے، ہم جناب شیخ کی رائے سے اتفاق کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ ہماری ناقص تحقیق میں حضرت مصنف اعلام کا نظریہ درست ہے کہ ان نواحی کو اپنے عموم پر باقی رکھنا چاہیے۔ تفصیل کے قائلین کے اس مسئلے میں خاص لوگ بحث کرنے کے مجاز ہیں، اپنے مدعا پر جب تک اخبار اہل بیت میں سے کوئی قوی شاہد پیش نہ کریں ہم ان کی اس تعویل و تفصیل کو قبول نہیں کر سکتے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ ثالث بحار الانوار میں حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ والی تعویل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جو شخص بھی مسئلہ جبر و اختیار اور مسئلہ قضاء و قدر میں وارد شدہ شبہات میں غور و فکر کرے گا، اسے ان مسائل میں غور و فکر کرنے کے متعلق معصوم کی ممانعت فرمانے کا راز معلوم ہو جائے گا، کیونکہ سوائے ان کے جن کو خدا محفوظ رکھے مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں غور و فکر کرے اور اس کا قدم نہ پھسلے۔ قضاء و قدر کی حقیقت سوائے راسخون فی العلم کے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ نظام ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ذات احدیت کے نظام عالم کو چلانے کے متعلق ہے، اس لیے نہ اس کا ہم سے تعلق ہے اور نہ اس کے سمجھنے کی ہمیں تکلیف دی گئی ہے اور نہ ہی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ مشاہدہ شاہد ہے کہ جب ایک معمولی رئیس اپنی رعیت کے نظم و نسق کو بحال رکھنے کے لیے ایک پروگرام مرتب کرتا ہے تو اس کی عام رعایا کو جن میں عقلاء و حکماء بھی ہوتے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کسی چھوٹی یا بڑی مملکت کا سربراہ اپنی مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ پالیسیاں بناتا ہے تو سوائے ان مخصوص نفوذ کے جن کو بادشاہ خود آگاہ کر دے، دوسرے اہل مملکت کو جن میں علماء و فضلاء، قانون دان اور سیاست دان سبھی حضرات شامل ہوتے ہیں، ان پالیسیوں کا مطلقاً کوئی علم نہیں ہوتا اور ان کے پاس سوائے ظنون و اوہام اور قیاس آرائیوں کے جو اکثر اوقات غلط ثابت ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کی کمزوری عقل و علم کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کے پروگرام کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ کس بل بوتے پر رب العالمین کے پروگرام کو سمجھنے کی توقع رکھتا ہے۔ علامہ بری بروز حشر ہم سے اس کے متعلق کوئی باز پرس بھی نہ ہوگی، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو کہ متن رسالہ میں درج ہے، تو پھر اس بحث میں پڑھنے اور اس کے وقائق میں غور و غوض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ اس بحث میں بہت سے خطرات موجود ہیں۔ اندری حالات اس سلسلے میں گفتگو کرنا ایک عبث اور لا یعنی کام نہیں تو اور کیا ہے۔ سچی بات تو یہ کہ مسئلہ قضاء و قدر ایک ایسا سربستہ راز ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک نہ کوئی فلسفی و منطقی سے کھول سکا اور نہ آئندہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی اس عقدہ کو وا کر سکے۔ کیا خوب کہا حافظ شیرازی نے، حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام ملک الجبار نے اگرچہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر ان کے حالات و اطوار کے مطابق اس کو مسئلے کو سمجھانا چاہا، لیکن وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے مصداق لوگ ائمہ طاہرین کی ان تشریحی و توضیحی بیانات کو بھی نہ سمجھ سکے اور وہ احادیث بجائے خود احادیث موزلہ و آثار مشکلہ میں سے شمار ہونے لگی، اور اب علماء ابرار یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ
مصباح النورانی حل مشکلات سے الاخبار، یہ کتاب کا حوالہ ہے۔ اور اگرچہ ان کے متعلق لکھا یا کہا تو وہ بھی بنا برزن و تخمین، نہ بطور جزم و یقین۔ مسائل قضاء و قدر میں اجمالی اعتقاد رکھنا کافی ہے۔ انہی مذکورہ بالا حقائق کی بنا پر بعض علماء محققین نے تو صاف صاف لکھ دیا کہ یعنی انسان کے لیے اس مشکل مرحلے پر بہتر یہ ہے کہ یہ اجمالی اعتقاد رکھے کہ خدا مرید ہے اور کسی قسم کے گناہ اور برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔ باقی رہا یہ امر کے ارادہ و مشیت ایزدی کی کنہ حقیقت کیا ہے، اس میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ امر جس کا عدل و عقل تقاضا کرتے ہیں اور ہر کتاب و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی اپنے رسالہ اعتقادیہ میں فرماتے ہیں، تمہارے لیے قضاء و قدر کے مسائل اور ان کے متعلق شبہات میں غور و فکر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں اس امر کی ممانعت فرمائی ہے، اس لیے کہ ان میں اس قدر قوی شبہ ہیں کہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کے حل کرنے سے قاصر ہیں، اور اس غور و غوص کی وجہ سے بہت سے اہل علم گمراہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ان میں ہرگز غور و فکر نہ کرو، اس میں فکر کرنے سے سوائے گمراہی اور جہالت میں اضافہ کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، اور ایسے امور میں ایک عقل مند اور متدین انسان کا یہی شیوا ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلاق حکیم کے ہر فعل میں سینکڑوں حکمتیں کار فرمائے، اور اس کا کوئی کام بھی عبث و بے فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں، جو کچھ کلام ہے وہ صرف اس میں ہے کہ انسان ضعیف البیان قدرت کے افعال و اقوال کے حقیقی علل و اسباب کو سمجھنے کی لیاقت و اہلیت نہیں رکھتا۔ اس نازک مسئلے کی کچھ تشریح و توضیح۔ ہاں، چونکہ اس تحقیقی اور سائنسی دور میں لوگ ہر بات کی اصلیت اور علت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کی متجسانہ طبیعت کی تسکین نہیں ہوتی۔ بالخصوص اس مسئلے کے متعلق تو کئی قسم کی موشگافیاں کرتے رہتے ہیں، اس لیے شاید نامناسب ہوگا کہ اگر ایسے افراد کی ضیافت طبع کے لیے اس مسئلے پر کچھ تبصرہ کر دیا جائے۔ سو واضح ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ علم و ارادہ اور قضاء و قدر الہی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ متعدد روایات میں وارد ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، پاک ہے وہ خدا جس کے ملک میں وہی واقع ہوتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ سبیل النجات فی اصول الاعتقاد کتاب کا حوالہ ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا خداوند عالم جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کو 6 مراتب طے کرنا پڑتے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 مشیت، نمبر 2 ارادہ، نمبر 3 ارادہ، نمبر 4 قدر، نمبر 5 قضا، اور نمبر 6 امضا۔ امضا اسی چیز کا فرماتا ہے جو پہلے قضا میں آتی ہے، اور قضا میں وہی آتی ہے جو اس سے پہلے قدر میں ہو، اور قدر کے مرحلے میں وہی چیز قدم رکھتی ہے جو پہلے ارادہ الہی میں ہو۔ اس کے علم سے مشیت، مشیت سے ارادہ، ارادے سے تقدیر، تقدیر سے قضا، اور قضا کے بعد امضا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے جبر و اقرا لازم نہیں آتا، اور نہ اس کا وہ مطلب ہے جو اشاعرہ نے سمجھا کہ خداوند عالم ہمارے افعال کے خیر و شر کا خالق ہے اور انسان مجبور محض ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ قضاء و قدر کے متعدد معنی میں سے ایک معنی فیصلہ کرنا، اندازہ لگانا بھی ہے، اور قدرت کاملہ کا یہ فیصلہ اور اندازہ اس کے افعال تکوینیہ اور افعال تشریعیہ میں مختلف ہوتا ہے۔ افعال تکوینیہ جیسے خلق کرنا، رزق دینا اور مارنا اور جلانا وغیرہ، ان میں اس کا فیصلہ و انداز یہ ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کائنات میں تصرف فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے ارادے کی تکمیل میں کوئی امر مانی نہیں ہوتا اور نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ان امور الہیہ میں انسان مجبور ہے۔ چنانچہ کتاب التوحید میں بروایت عبداللہ بن میمون القدا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اور وہ جناب اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے آباء و اجداد
طاہرین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک آدمی مشیت ایزدی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب اسے حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بندے خدا نے تجھے پیدا کیا تو اس وقت کیا جب اس نے چاہا یا جب تو نے چاہا؟ اس نے عرض کیا کہ لا شاء، جب اس نے چاہا۔ پھر فرمایا جب وہ چاہتا ہے تو تجھے بیمار کرتا ہے یا جب تو چاہتا ہے؟ عرض کیا جب وہ چاہے۔ پھر فرمایا پھر جب وہ چاہے تو تجھے شفا دیتا ہے یا جب تو چاہے؟ عرض کیا جب وہ چاہے۔ فرمایا پس جس حالت میں وہ چاہے اس میں تجھے رکھتا ہے یا جس حالت میں تو چاہے وہ چاہے؟ عرض کیا جس حالت میں چاہے۔ اس شخص کے یہ صحیح جوابات سن کر آپ نے فرمایا اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ہمیں تو بہرحال راضی بقدر القضا رہنے کا حکم ہے، چنانچہ خود سے حدیث قدسی میں وارد ہے، جو شخص میری قضا و قدر پر راضی نہ ہو اور میری بلا و مصیبت پر صبر کرے اور نہ ہی میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، اسے چاہیے کہ میری زمین اور میرے آسمان سے نکل جائے اور میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے۔ جیسے واجبات و محرمات وغیرہ احکام شریعت تو ان میں اس کا فیصلہ اندازہ یہ کہ واجبات کا حکم دیتا ہے اور محرمات سے نہیں فرماتا ہے، اور ان احکام کی بجاوری اور تعمیل کو انسان کے ارادہ و اختیار پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ سابقہ مسئلے میں اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے، لیکن باہمہ وہ جانتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے کس شک کو اختیار کرے گا، آیا واجبات پر عمل کرے گا یا محرمات کا ارتکاب کرے گا، لیکن اس کے ذاتی علم سے انسان کا اپنے افعال میں مجبور ہونا لازم نہیں آتا، جیسے کہ سابقاً اس امر کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ علم کو اپنے معلوم کے وجود میں ہرگز کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے علل و اسباب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ عالم کے علم یا جاہل کے جہل کو اس کے وجود یا عدم میں کوئی مدخلیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی ذریعے سے یہ علم ہو جائے کہ کل آفتاب فلاں بجے طلوع کرے گا، یا ہمیں یقین حاصل ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے یا قیامت آئے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے علم کو آفتاب کے طلوع کرنے یا امام زمانہ کی تشریف لانے یا قیامت کے آنے میں کچھ دخل ہے، بلکہ علم تو معلوم کے تابع ہے۔ علم کا تعلق تو حقیقت واقعہ کے ساتھ ہوتا ہے، پس اگر معلوم کا حقیقت واقعہ ہونا علم پر موقوف ہو تو اس سے دور لازم آئے گا، جو کہ بالبدیہات باطل ہے۔ ہاں علم کا کمال یہ کہ معلوم کے مطابق ہو، چونکہ ہمارے علوم ناقص ہیں، اس لیے بلکہ اکثر اوقات انکشاف خلاف ہو جاتا ہے، لیکن علم ایزدی چونکہ سراسر صحیح اور کامل بلکہ اکمل ہے، لہٰذا وہاں انکشاف خلاف نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ معاون وحی و تنزیل کی فرمائشات عالیہ سے ماخوذ و مستند ہے، اور سب سے زیادہ جس حدیث شریف سے اس مطلب پر روشنی پڑتی ہے وہ شیخ شامی والی روایت ہے، جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول اور کتب فریقین میں موجود ہے۔ چنانچہ اصول کافی اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 4 اور شرح مقاصد جلد نمبر 2 وغیرہ میں جناب ازبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ جناب امیر المومنین جنگ صفین سے فراغت کے بعد واپس کوفہ تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شامی شیخ نے جناب کی خدمت میں عرض کیا، شیخ شامی مولا یہ فرمائے کہ ہمارا صفین کی طرف جانا خدا کی قضاء و قدر سے تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خالق کائنات کی قسم ہم کسی جگہ نہیں گئے اور کسی وادی میں نہیں اترے مگر خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر سے۔ شیخ شامی تو پھر ہم نے اس سلسلے میں جس قدر مصائب و آلام جھیلے وہ سب رائگاں گئے اور اجر و ثواب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو ہم مجبور تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اے شیخ جلدی نہ کرو، تم وہاں جانے اور پھر آنے میں مجبور و مضطر نہ تھے، بلکہ یہ تکالیف تم نے اپنے ارادہ و اختیار سے برداشت کی ہیں، لہذا تمہیں ان کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ شیخ شامی بھلا یہ
کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا جانا اور آنا قضاء و قدر کے ماتحت ہے تو ہم کو قضاء و قدر مجبور کر کے وہاں لے گئے، اختیار کہاں رہا؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، خدا تم پر رحم کرے، تم شاید ہی سمجھے ہوئے ہو کہ وہ قضاء و قدر حتمی و لازمی تھے جس کی وجہ سے تم مجبور تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ثواب اور عذاب کا سلسلہ باطل ہو کر رہ جائے گا اور خدا کے وعدہ جنت اور وعید ہائے دوزخ بیکار محض ہو جائیں گے اور اس کے اوامر و نواہی ساقط ہو جائیں گے، پھر تو نہ کوئی نیکوکار تعریف کا حقدار رہے گا اور نہ کوئی بدکار مذمت کا مستجب ہوگا۔ یہ نظریہ تو دشمنان رحمان اور گروہ شیطان پرستاران اصنام کے برادران اور اس امت کے قدریہ و موجوز کا ہے۔ بے شک خداوند عالم نے کچھ تکالیف شرعیہ مقرر فرمائی ہیں، لیکن تعمیل اور عدم تعمیل کا لوگوں کو اختیار دیا۔ اسی طرح بعض امور سے ڈرانے کے لیے نہیں فرمائی، وہ تھوڑے سے عمل پر جو اجر کثیر عطا فرماتا ہے اس کی نافرمانی اسی لیے نہیں کی جاتی کہ وہ مغلوب و محقور ہے، اور نہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اس لیے کی جاتی کہ اس نے مخلوق کو مجبور کر دیا، اور نہ اس نے زمین و آسمان کو بیکار پیدا کیا، اور نہ ہی اس نے انبیاء و مرسلین کو عبث و بے فائدہ بھیجا ہے۔ عیون الاخبار اور کتاب التوحید میں اس روایت کا تتمہ یوں مروی کہ جب حضرت علی نے یہ فرمایا کہ تم اس سفر پہ مجبور نہ تھے، شیخ شامی نے عرض کیا تو پھر وہ کون سی قضاء و قدر تھی جس کے مطابق ہم نے یہ سفر کیا؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وہ امر و حکم خدا بندی تھا۔ پھر اس کے ثبوت میں کہ قضاء بمعنی حکم استعمال ہوتی ہے کہ آپ نے آیت تلاوت فرمائی، یعنی تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اپنے خدا کی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احتجاج تبریسی میں یہ تمہ یوں مروی ہے، شیخ شامی وہ قضاء و قدر کون سی ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس قضاء و قدر کا مطلب یہ کہ اطاعت کا حکم دینا اور معصیت سے نہیں کرنا، اچھے کام کے انجام دینے، معصیت کے ترک کرنے کی طاقت دینا، قرب ایزدی حاصل کرنے پر آمادہ کرنا، اور جو اس کی نافرمانی کرنا چاہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا، نیز مقام امتثال میں وعدہ جنت اور وعید دوزخ، جنت کی رغبت دلانا اور دوزخ سے ڈرانا ہمارے افعال و اعمال کے متعلق قضاء و قدر الہی کا ہے۔ یہ مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گمان نہ کرنا، کیونکہ ایسا گمان تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے۔ بہر صورت تمام روایات کے آخر میں وارد ہے کہ شیخ شامی امام عالی مقام کے ان عجوبہ شافیہ سے بہت مسرور و شاد کام ہوا اور عرض کیا، آپ نے عقدہ حل کر کے مجھے کشائش عطا کی، خدا آپ کو کشائش عطا کرے۔ پھر شیخ نے خوشی میں یہ شعر انشا کر کے پڑھے، آپ ہی وہ امام برحق ہیں جن کی اطاعت سے ہمیں امید کامل ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن ہمیں بخش دے گا۔ آپ نے ہمارے دین میں سے ان امور کو واضح کر دیا جو مشتبہات ہے، خداوند عالم آپ کو اس احسان کی جزا احسان کے ساتھ دے۔ یہ روایت شریفہ اس امر پر بطور نصوص سے صریح دلالت کرتی ہیں کہ افعال تشریعہ میں قضاء و قدر بمعنی امر بالمعروف و نہی از معصیت ہے، اور انسان اس کی تعمیل میں مختار نہ مجبور۔ ہاں، افعال تکوینیہ میں قضاء و قدر کے معنی دوسرے ہیں جو اوپر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تکوینی قضاء و قدر، وہ قضاء و قدر جس کا تعلق افعال تکوینیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قضاء مبرم و محتوم، وہ قدر حتمی جو ٹل نہیں سکتی۔ اس کے متعلق جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس طرح تقدیر کے تابع ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تقدیر کے خلاف تدبیر اختیار کرنے میں ہی ہلاکت مضمر ہے۔ جب قدر آ جاتی ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قضاء غیر محتوم اور قدر جو کہ صدقہ دینے اور دعا و پکار کرنے یا اس قسم کے دیگر اسباب و رسائل حاصل کرنے سے ٹل جاتی ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں وارد ہے
کہ بلا وہ مصیبت کو رد نہیں کرتا مگر صدقہ، اور قضا کو رد نہیں کرتی مگر دعا۔ نیز ارشاد قدرت ہے، اے رسول کہہ دو کہ اگر وہ تمہاری دعا و پکار نہ ہو، اگر تمہاری دعا و پکار نہ ہو تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ لیکن مخلوق سے یہ امر مخفی رکھا گیا کہ کن امور میں قضا حتمی ہے اور کن میں قضا غیر حتمی ہے، تاکہ ان کی دعا و پکار اور صدقات و خیرات و تعویذات اور دیگر وسائل و اسباب کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہے اور بارگاہ خود سے برابر ربط و تعلق برقرار رہے۔ مذکورہ بالا مطلب کی مزید وضاحت باب دہم میں بذل حقیقت بدا کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اب کتاب کے 7واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 22 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 23 کا آغاز 8واں باب فطرت و ہدایت کے بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔